Assalamu alaikum, fellow aspirants. We all know that CSS journey can be a lonely one, so I'm here to share my notes and progress with you. Let's dive into today's session. So today we are going to discuss objectives and failures of Jihad movement. Balakot 1831, role of, and secondly, we are going to discuss role of traitors in his defeat. And at the end, we will be going to discuss, analyze why the jihad movement failed. So, starting from the objectives of the jihad movement, the movement was not just a military campaign but a socio religious revivalist effort. Revivalist efforts, okay. The movement was not just a military campaign but a socio religious revivalist effort, restoration of Muslim sovereignty, protection against Sikh expansion, purification of Islam, a base for freedom. The primary goal was to establish a state governed by Islamic principles, Sharia, at a time when Muslim power was crumbling. अच्छा, जिहाद मूवमेंट का जो बुनियादी मकसद था वो आ, जो हुकूमत थी उस वक्त की स्टेट थी उसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स यानी कि शरिया के मुताबिक इस्टेब्लिश करना था और वो भी उस वक्त जब मुस्लिम पावर वाज क्रबलिंग, जब मुसलमानों की ताकत लड़खड़ा रही थी. Protection against Sikh expansion. In the early 19th century, the Sikh Empire under Ranjit Singh had expanded into Muslim majority areas of Punjab and NWFA. Khyber Pakhtunkhwa, where Muslims faced religious restrictions such as banning of the azan, the call to prayer. अच्छा, सिखों की जो है ना एक्सपेंशन के बाद इन द 19th सेंचुरी अंडर द एम्पायर ऑफ राजा रंजीत सिंह. अच्छा, राजा रंजीत सिंह ने जो है ना उसने अपनी एम्पायर जो है ना वो एक्सपेंड कर ली थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ऑफ पंजाब. मुसलमानों के जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी उन इलाकों तक वो पहुँच गया था, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के. जहाँ पर मुसलमानों ने जो है ना बहुत सी रुकावटों का सामना किया, जैसा कि उसने अजान देने पर पाबंदी लगा दी. तो ये थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिख एक्सपेंशन. इस वजह से भी जिहाद मूवमेंट कायम की गई ताकि जो है ना मुसलमानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, इस्लामिक राइट्स और तो उनको जो है ना प्रोटेक्ट किया जा सके. प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम. सर सैयद अहमद एम टू purge Muslim society of un-Islamic customs and innovations bid'ah that had crept in over centuries of coexistence with other cultures. सैयद अहमद ने जो है ना वो एम किया कि मुसलमानों की जो सोसाइटी है अन इस्लामिक कस्टम्स की और इनोवेशंस की, उनको जो है ना जड़ से उखाड़ दिया. पर्ज का मतलब ये होता है जड़ से उखाड़ दिया जाए. बिद्दा that had crept in over centuries of coexistence with other cultures. अच्छा, ये इस वजह से हो गई थी क्योंकि अब देखें ना, एक जगह पर मुसलमान रह रहे हैं और उसके साथ ही हिंदू भी रह रहे हैं और इसी तरह दूसरे मज़ाहब के लोग भी रहते हैं. तो वो लोग जो है ना अपनी कुछ खसूसियात या कुछ आदतें दूसरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं. मतलब अब मुसलमानों ने जो है ना वो कुछ आदतें हिंदुओं की अपना ली और हिंदुओं ने कुछ आदतें मुसलमानों की भी अपना ली. तो ये जो है ना वैसे ही एक सोसाइटी का जो है ना किसी भी आप सोसाइटी में रहें तो ये तो होता ही है. तो इस वजह से भी जो है ना प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, इस वजह से भी जिहाद मूवमेंट शुरू की गई. अ बेस फॉर फ्रीडम. द प्लान वाज टू एस्टेब्लिश अ लिबरेटेड base in the northwest from which a large struggle could be launched to drive the British out of India.
اچھا یہ اس کا مقصد میں یہ بھی تھا کہ بیس فار فریڈم، یہ نا فریڈم کے لیے ایک آپ کہہ لیں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی آزادی حاصل کرنے کی. دی پلان واز ٹو اسٹیبلش لیبریٹڈ بیس ان دا نارتھ ویسٹ، یہیں آپ کا پاکستان والا حصہ ہو گیا بر صغیر پاک و ہند کا، فرام وچ دا لارجسٹ اسٹرگل کوڈ بی لانچ ٹو ڈرائیو دا برٹش آؤٹ آف انڈیا، تاکہ برٹش کے جو ہے نا وہ انڈیا سے خارج کیا جا سکے. اچھا سیکنڈلی ہم ڈسکس کرتے ہیں رول آف ٹریٹرز ان دا ڈیفیٹ. اچھا ٹریٹرز کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی لٹرلی ڈونٹ نو واٹ از مینڈ بائی ٹریٹرز. Sorry. Traitors. A person who betrays trust, loyalty, or duty, often by acting against their country, organization, or friends. جو کہ ٹرسٹ کو توڑتا ہے، لائلٹی اور ڈیوٹی آفن بائی ایکٹنگ اگینسٹ دیئر کنٹری اینڈ، یعنی کہ باغی جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں رول آف ٹریٹرز ان دی ڈیفیٹ. یعنی کہ باغی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہم ٹریٹرز کہتے ہیں. دی موومنٹ did not fail due to the lack of bravery but largely because of internal betrayals uh, by local tribal chiefs who prioritized personal gains over collective cause. یار محمد خان یہ جو ہے نا ٹریٹرز تھے. دورانی ٹرائبز، بیٹل آف بالاکوٹ May 1831. The ruler of Peshawar initially joined the movement but later betrayed Sayyid Ahmad. He attempted to poison the leader and eventually engaged in secret negotiations with Sikhs to protect his own position. ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس یار محمد خان کا جو ہے نا کیا منصوبہ تھا. یہ جو ہے نا اس وقت پشاور کا جو ہے نا آپ کہہ لیں رولر تھا، اور اس نے جو ہے سید احمد جو کہ خلافت موومنٹ کے جہاد موومنٹ کے روح رواں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی اور اس نے جو ہے نا انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی. اینڈ ایونچولی اور اسی ساتھ کے ساتھ وہ جو ہے نا سکھ جو اس وقت کے حکمران تھے ان کے ساتھ وہ اس کی نیگوشیشن بھی ہو رہی تھی کہ تاکہ جو ہے نا وہ اپنی ساکھ جو ہے نا اپنی حکمرانی جو ہے نا اس خطے میں قائم رکھ سکے، بچا سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا حکمرانی خطر میں پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس نے بغاوت کی. اور یہ جو حکومت کا جو چکر ہے نا، لالچ حکومت، مطلب جو بندہ حکومت میں آ جائے نا تو اس کو لالچ اسی چیز کی پڑ جاتی ہے کہ بھئی اگر میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو پھر کیا ہوگا، اور کیسے اپنی حکومت کو جو ہے نا برقرار رکھے. وہ پھر عوام کا فائدہ جو ہے نا اس چیز میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے. یہ جو حکمران ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوتی ہے. The Durrani tribes, many local Sardars, chiefs were unhappy with the strict administrative and judicial reforms Sayyid Ahmad introduced. They viewed his leadership as an outside interference in their tribal autonomy. Durrani tribes, many local Sardars, chiefs were unhappy with the strict administrative and judicial reforms Sayyid Ahmad introduced. وہاں کے جو قبائلی سردار تھے لوکل، وہ جو ہے سید احمد کے جو ہے نا جو سخت ایڈمنسٹریٹو اور یعنی کہ انتظامی اور جوڈیشل ریفارمز ہیں اس سے جو ہے نا وہ خوش نہیں تھے. They viewed this leadership as an outside interference in their tribal autonomy. انہوں نے اس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو بطور یعنی کہ آپ کہہ لیں ان کی جو آٹونمی ہے اس کے خلاف سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا مطلب صاف ظاہری سی بات ہے ایک لیڈر جو ہے نا وہ جب پوری قوم کو یا پورے علاقے کو لیڈ کر رہا ہے تو وہاں پر جہاں پہلے جن لوگوں کی اجارہ داری تھی تو ان کو تو ظاہری سی بات ہے نا مشکل پیش آئے گی، ان کو تو دل میں
کھٹکھٹاہٹ ہوگی کہ بھئی یہاں پر ہماری حکمرانی تھی یا اب ہماری حکمرانی نہیں ہوگی، سارے لوگ تو اس کی بات سن رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے بغاوت کی، آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ان دیئر لوکل اٹانومی. اچھا، بیٹل آف بالاکوٹ میں 1831. During the final stand, Sikh forces were provided with the secret information regarding the Mujahideen's position and hidden pathways by local informations. Achha, during his final stand, the Sikh forces were provided with secret information regarding the Mujahideen's position and hidden pathways by local informants. اچھا، سکھوں نے جو بیٹل آف بالا کوٹ تھی نا، اس میں سکھوں کو جو نا مسلمانوں کی جو مجاہدین تھے ان کی پوزیشن کا پتہ لگ گیا، اور ان کے ہڈن پاتھ ویز جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے اور جنگ کے دوران، تو ان کو انفارمیشن مل گئی. دس الاؤڈ دا سکھ آرمی لیڈ بائی شیر سنگھ ٹو سراؤنڈ دا مجاہدین ان دا ویلی لیڈنگ ٹو دا مارٹرڈم آف بوتھ سید احمد اینڈ شاہ اسماعیل. تو اسی میں جو ہے نا اسی نے سکھ آرمی کے جو ہے نا لیڈ، یعنی کہ سکھ آرمی کو جو ہے نا جب انفارمیشن پتہ لگ گئی تو انہوں نے جو مجاہدین کا قافلہ تھا ان کو ویلی میں روک لیا اور ان پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید ہو گئے. اچھا، تھرڈ ایٹ دی اینڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں انالیسز why the jihad movement failed. The failure of the movement can be attributed to a combination of political, military and social factors. اگر ہم جہاد موومنٹ کی فیلئر کا انالیسس کریں نا تو اس کی جو وجوہات بنتی ہیں نا وہ پولیٹیکل، ملٹری اینڈ سوشل فیکٹرز ہیں. انٹرنل فریگمنٹیشن، ملٹری ڈسپیرٹی اینڈ کلچرل اینڈ لینگویج بیریئرز. تو یہ جو ہے نا جناب مین وجوہات ہیں. دی بگیسٹ ویکنیس واز اے لیک آف یونٹی امنگ مسلم ٹرائبز. دی موومنٹ ریلائڈ آن دا سپورٹ آف فرنٹیئر ٹرائبز who were fiercely independent and often fought among themselves. When Sayyid Ahmad implemented taxes ushur to fund the war, the tribes revolted, viewing it as a burden rather than a religious duty. تو یہ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. تو جو سب سے بڑا جو ان کا کمزوری تھی نا وہ لیک آف یونٹی تھی امنگ مسلم ٹرائبس. جو مسلمانوں کے قبیلے تھے نا ان میں یونٹی نہیں تھی. وہ اس موومنٹ کو جو ہے نا کچھ جو قبیلے تھے نا فرنٹ ٹرائبز who were fiercely independent، جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے and often fought among themselves. اچھا، جو کچھ قبیلے تھے نا جو انڈیپینڈنٹ تھے اور جو کچھ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے تو ان کے اوپر جو ہے نا اس کی بوجھ ڈال دیا گیا. تو ریوولٹیڈ، جس کا نتیجہ نکلا ٹرائبز نے بغاوت کی اور ویونگ اٹ ایز اے. اچھا سر، وین سید احمد جو ہے نا انہوں نے عشر ان پر قبیلوں پر لگایا کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو انہوں نے قبیلوں نے جو ہے نا اس کو اپنی مذہبی ذمہ داری کے طور پر نہیں لیا، بلکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا ان کے اوپر ایک فائنینشیل، ایک مالیاتی بوجھ انہوں نے سمجھا. ملٹری ڈسپیرٹی تھی. مجاہدین were largely a volunteer force of Hindustani followers and local tribesmen. They were poorly equipped compared to the Sikh Khalsa army, which was one of the most modernized forces in Asia at the time and trained by European officers and equipped with superior artillery. Cultural and language barriers. So there were a significant disconnect between the Hindustani volunteers from Delhi and Uttar Pradesh and the local Pashtun tribes. Differences in language, customs, and interpretations of governance and led to mistrust in which the Sikh exploited. Outside leadership perception. Despite the sincerity, Sayyid Ahmad was often viewed as an outsider by the local Afghan Pathan chiefs. They were unwilling to accept the supreme authority of a leader who did not belong to their specific tribal lineage. تو یہ جناب تھی وجوہات تھیں. ہوپ فلی آپ کو اس لیکچر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو جناب یہ تھا اپنا لیکچر، اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.